اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے زوال میں یعنی سلفیوں کا بڑا ہاتھ تھا، اس کا کیا پس منظر ہے شیخ؟ اولاً تو سلفی سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ کون سے لوگ، ہندوستانی سلفی یا کون سے سلفی لے رہے ہیں؟ پتہ نہیں، میرا وہی اہل حدیثوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ ہے ان کو کہ سلطنت عثمانیہ کا زوال جو ہے کب ہوا ہے اور کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اس کا جو ہے خاتمہ ایک خاص یہودیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ دونما یہودی مصطفیٰ اتاتورک، کمال اتاتورک جو آئے تھے، وہ خالص وہ لوگ جو ہے حالانکہ دوسری عالم جنگ میں جو محاذ سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا اس میں کامیاب ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، وہ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے چونکہ چاہے دوسرے چیز ہوں، خلفاء ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے ساتھ یہ جو یہودیوں کی اپنی ایک جماعت تھی، وظاہر مسلمان ہوئے تھے، وہ ملے ہوئے تھے، لہذا وہ اپنا پیچھے سے کھینچ رہے تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر سلفیوں سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ سعودیہ حکومت، تو سوال یہ ہے کہ پہلی سعودی حکومت جو سن 1700 کچھ میں 1333 میں 1233 میں ہمارے خیال سے ختم ہوئی ہے۔ کب؟ 1233 میں۔ پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد ترکی بن فیصل نے ہمارے خیال سے رحمہ اللہ نے انہوں نے دوبارہ اس کی بنیاد ڈالی اور وہ کافی چلتی رہی۔ وہ یہ آئی ہے تقریباً یہ آئی ہے 1297 تک ہمارے خیال سے، 1297 تک یا اسی کے قریب چلی ہے، 1297 تک چلی ہے۔ اس زمانے میں تو ترکیہ کے ساتھ برطانیہ کا اپنا ان کی مصالحت تھی دونوں کی، تو کس کا ساتھ دے کر کے اس کو گرایا ہے ان لوگوں نے؟ ان کی مصالحت تھی۔ اور ملک عبدالعزیز جس زمانے میں، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جس زمانے میں آئے ہیں، اس سے پہلے وہ ہوئے ہیں، یا تو اولاً جزیرہ عربیہ پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں تھا، اس علاقے میں کسی کا قبضہ نہیں تھا، خاص طور پر نجد وغیرہ کا علاقہ، اور باقی جو علاقے کچھ تھے، چاہے شرقیہ کا ہے یا غربیہ کا ہے، اس پر تو ترکیوں کا قبضہ نہیں تھا، بلکہ کس کا قبضہ تھا؟ نہیں، انگریزوں کے پشت پناہی میں کام چلا رہے تھے یہ اردن کے جو آج کل ہیں شریف مکہ وغیرہ چلا رہے تھے، تو ترکیوں کا تو یہاں پر کوئی خاص عمل دخل تھا ہی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر سعودیوں نے کہہ دیا جائے ایسا کیا تھا، میں ایک فرض کر لے رہا ہوں، تو ان کو حق بھی بنتا ہے، حق بنتا ہے ان کو، کیوں نہیں حق بنتا ہے؟ آخر اب آپ اس تاریخ کے اوپر جائیں کہ پہلی جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور توحید کے لیے قائم ہوئی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا تھا ترکیہ حکومت نے؟ سلیم ثانی یہ کون تھا؟ مصر کے اپنے نمائندہ محمد علی بادشاہ یا اس کا بیٹا ابراہیم بادشاہ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک سے زائد بار، وہ بڑی لمبی تاریخ ہے، درعیہ اور علاقے پر حملہ کر کے یہاں تک کہ شاید محمد ابن عبدالعزیز کو لے کر کے گئے ہیں اور وہاں سے ترکیہ بھیجا، انہیں سب کو اٹھا کر قتل کر دیا ہے ترکی حکومت نے۔ جی، ترکی حکومت سے مراد کیا ہے؟ عثمانیہ خلافت؟ جی، عثمانیہ خلافت، جی، ان کو قتل کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مزارات کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، اور خطرہ ہے کہ یہ جس طریقے سے دعوت لے کر کے چلے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے جائیں گے اور ہمارے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو مزارات کی پشت پناہی وہ لوگ کر رہے تھے، وہ اس کے خلاف ہے۔ آخر درعیہ کو شیخ عبداللہ بن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو قبرستان کے پاس لے جا کر کے وہاں ان کے سامنے باجے بجوائے گئے، انہوں نے اپنے کان بند کر لیا، تو توپ کے سامنے رکھ کر کے ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ عثمانی لوگوں نے تو کیا ہے نا۔ تو اب اگر موقع ملا ہے، مان لیا جائے، اگر یہ لوگ اگر ان کا ساتھ دے کے ان کو گرائیں تو حق بنتا ہی نہیں بنتا دنیا کے لحاظ سے۔ تو یہ کیوں بھول جاتے ہو تم لوگ کہ عثمانیوں نے ان کے ساتھ کیا اچھائی کی ہے؟ یعنی کوئی معمولی بات ہے کہ یہاں سے صرف اس لیے کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، مزارات کو ہٹانا چاہتے ہیں، توحید کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ان کا جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک موحد کے سامنے، ایک عالم کے سامنے لا کر تم باجے بجوائے جاؤ اور وہ اپنے کان بند کر لیتا، توپ سے اس کو اڑا دیا جائے، یعنی معمولی چیز ہے یہ؟
اور جتنے لوگوں کو پکڑ کر لے جایا گیا مصر، وہاں لے کر کے گئے ابراہیم بادشاہ، انہیں کہاں بھیج دیا گیا؟ آستانہ جس کا نام رکھتے تھے، اور وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا گیا، سب کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو بھی یہاں سے اٹھا کر کہاں لے جایا گیا؟ جو لوگ بھاگ گئے، ورنہ کہاں لے جایا گیا؟ مصر لے جایا گیا۔ یہ صاحب کتاب فتح المجید عبد الرحمن، یہ کہاں بن عبداللہ آل شیخ جو ہے، یہ کہاں تھے؟ بچپن ہی میں ان کو مصر لے جایا گیا، ان کی اصل تربیت مصر کے اندر ہوئی، پھر وہاں سے آئے ہیں دوبارہ یہ۔ تو ان تاریخوں کو نہ چھیڑا جائے، ورنہ وہ کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ اس سے بہت برا کیا ہے۔ تو اب اگر مان لیا ہے تھوڑی دیر ان کی بات صحیح ہے، تو ملک عبدالعزیز کو موقع ملا ان سے بدلہ لینے کا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں عثمانیہ دور خلافت رہی کہاں گیا تھا؟ 1908 کے اندر سلطان عبدالحمید جو آخری خلیفہ تھے، انہیں برخاست کر کے الترکیہ الحدیثہ، اس کے اوپر ایک کمیونسٹ اور ایک علمانی، ایک سیکولر ایسی حکومت قائم کی گئی، جس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی عورت باہر سر پر اپنے دوپٹہ رکھنے، اسے سیدھے قتل کر دینا ہے۔ داڑھی رکھنا منع ہو گیا، حرام ہو گیا۔ سب سے بڑی جو مسجد تھی، اسے مسجد سے بدل کر کے کیا کر دیا گیا؟ میوزیم بنا دیا گیا۔ تو یہ تو ترکی حکومت تھی، اس وقت ملک عبدالعزیز آئے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے ان کو؟ جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ اہل حدیثوں کو اسپیشلی یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کی طرف سے ان کو تعاون ملا کرتا تھا، مدد ملا کرتی تھی، یہ کہاں تک؟ یہ ایسے لوگ جاہل ہیں، ہندوستان کی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو آزادی کے موقع پر علمی اعتبار سے اہل حدیثوں کو پہنچا ہے۔ ہندوستان میں جی، علمی لحاظ سے اہل حدیثوں کو پہنچا ہے۔ وہ لوگ بھول گئے کہ یہ جو مغربی یو پی میں آج دیوبندی اور سے بہت بڑے ادارے ہیں، ان میں بعض ایسے بزرگ جن کا نام آج آنے پر لوگ چومتے ہوں گے، وہ لوگ کیا انگریزوں کے اندر شامل تھے، اور انگریزوں کی فوج میں انہیں حضرت خضر نظر آیا کرتے تھے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ مل کر اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ جی چھوڑیے وہ تاریخ ان لوگوں کی ہے، لیکن جو ہے جانتے ہیں آج کل بی جے پی یا دوسروں کی جو سیاست ہے نا، کہ جھوٹ اتنا بولو، الزام اتنا لگاؤ کہ لوگوں کو شک ہو جائے، جو ہے سچ کے جھوٹ ہونے کے بارے میں شبہ ہونے لگے، ہاں یہ بھی جھوٹ ہے، سچ جو ہے سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔